مفتی احمد سعید نورانی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، اور کیا اچھی بات کہ جو حضرت نے فرمایا کہ بانٹنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ نہ بانٹنے والا وہ کبھی امیر نہیں ہوتا، اور یہ تو آزمودہ ہے بخدا ایمان جب اس بات پر ہو جائے نا، وہ جو قول ہے بزرگوں کا کہ ایسا شخص ڈھونڈنے میں ناکام رہا ہوں جو اللہ کے راہ میں جس نے خرچ کیا ہو اور اسے تنگ دستی آ گئی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے تنگ دستی آئی۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، دیکھنا ہی نہیں ہے نا پیچھے کہ آپ کتنا پڑا ہوا ہے، بس نکالو اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ مفتی احمد سعید نورانی صاحب، مقاصد کیا ہے انفاق کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دیکھیں، مال و دولت اللہ رب العالمین کی عطا کردہ چیزوں میں سے وہ دولت ہے کہ یہ کبھی انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے اور کبھی انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اگر اللہ رب العالمین کے عطا کردہ اصولوں کے مطابق چلیں گے تو یہ مال و دولت اللہ کی رحمت ہوگی، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر ہوگی اور مال و دولت کو نافرمانی میں ہم نے خرچ کر دیا تو یہ پھر زحمت بن جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کے لیے آزمائش اس کا مال و دولت ہے۔ اللہ۔ اور اسلام کا ایک بنیادی نظریہ ہے کہ مال و دولت کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے انسان کو اختیار عطا کیا ہے کہ وہ اس مال و دولت کو خرچ کرے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں عارضی اختیار دیا ہے نا، تو حقیقتاً تو ہمارا نہیں ہے اور ہمارے پاس ہمیشہ بھی نہیں رہے گا۔ جب عارضی طور پہ رہے گا تو اس کو خرچ اس انداز میں کیا جائے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ اس مال میں سے ان کو عطا کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ مال تمہارا نہیں تھا، یہ اللہ نے تمہیں عطا کیا تھا، اور اللہ کے عطا کردہ مال کو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے اندر خرچ کرو۔ اب دیکھیے، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کے مال کے خرچ کرنے پر اخروی طور پر بھی فوائد عطا کیے ہیں، لیکن یہ بات بھی مسلم ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے فلاں کام کا فائدہ مجھے ہوگا تو وہ انسان بڑھ چڑھ کے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ اس میں عمل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہاری اپنی ذات کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقاصد جو مال خرچ کرنے کے تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کہ اس مال میں سے اللہ رب العالمین کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے تم اس کو خرچ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتے جاؤ اور تمہارے پاس تنگ دستی آ جائے۔ فرمایا اللہ رب العالمین تم اس کا پورا اجر بھی عطا فرمائے گا، تم اس کے فوائد بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بنیادی فائدہ جو اللہ رب العالمین نے مال خرچ کرنے کا فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ حبیب آپ ان سے مال لیجئے اور ان کو پاکیزہ کر دیجئے، اور فرمایا کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، پھر ان کے لیے دعا فرمائیے کہ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ بے شک آپ کی دعائیں ان کے سکون کا ذریعہ ہیں۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب۔